السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے آج کے سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے آج ہم پڑھیں گے الکبیر، المتکبر۔ الکبیر کا مطلب ہے سب سے بڑا، المتکبر کا مطلب ہے بڑا بن کر رہنے والا۔ سورۃ رعد میں اللہ تعالیٰ کا نام الکبیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جاننے والا ہے غیب اور حاضر کا، سب سے بڑا، بہت بلند۔ المتکبر جو ہے سورۃ الحشر میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کا گلدستہ ہے، اس میں یہ نام بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، پاک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگران ہے، غالب ہے، تسلط والا ہے، بڑا بن کر رہنے والا ہے۔ اللہ پاک ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات میں بڑا ہے، اپنی ذات میں بھی اور صفات میں بھی سب سے بڑا۔ ذات کی بڑائی کی بات کریں ہم، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کتاب جو ہے قلم سے بڑی ہے، تو کتاب کی ذات جو ہے وہ بڑی ہو گئی۔ اب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں اپنے عرش پر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اجازت دی گئی کہ میں بیان کروں عرش اٹھانے والے فرشتوں کے بارے میں۔ بے شک ایک فرشتے کی کان کی لو سے اس کے کندھے تک 700 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے، یعنی کہ فرشتے اتنے بڑے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے رکھا ہے، 700 سال کی مسافت۔ ایک اور حدیث میں سیدنا ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مسجد الحرام میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلے دیکھ کر آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سی آیت جو ہے وہ افضل ہے جو آپ پر نازل ہوئی؟ آپ نے فرمایا، وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس وسیع کرسی کے مقابلے میں 7 آسمان اس طرح ہیں جیسے بیابان زمین میں کوئی چھلا پڑا ہو، اور پھر کرسی کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی مثال اس طرح ہے جیسے اس چھلے کے مقابلے میں بیابان کا وجود ہے۔ ایک صحرا کے سامنے، یعنی کہ بیابان جگہ، اس میں ایک چھلا رکھ دیا جائے تو کیا ہے؟ یہ بیابان جگہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، اور 7 آسمان، جتنے بھی آسمان اور زمین ہیں، وہ سب کے سب چھلے کی مانند ہیں، یعنی بالکل ہی چھوٹی مخلوقات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی جو ہے وہ چھلا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے، جو کہ صحرا کی مانند ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ جب صحرا اتنا بڑا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا عرش اتنا بڑا ہے، اس کی کرسی سے بھی اتنا بڑا صحرا کی مانند، تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات خود کتنی بڑی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر جو بھی مخلوقات پیدا کی، جیسے کہ آسمان دنیا، ایک آسمان ہمیں نظر آتا ہے، آسمان دنیا، اس میں کھربوں گلیکسیز رکھ دیں۔ ان گلیکسیز کے اندر جو ہے اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جن میں سے ملکی وے ہے ایک ہماری گلیکسی۔ اس گلیکسی کے اندر بھی اتنے زیادہ سورج ہیں، جن میں سے سب سے چھوٹا سورج ایک ہے جو ہمارا سورج ہے، اور اس سورج کے سامنے زمین کی کیا حیثیت ہے؟ بالکل ہی کم تر۔ اور اس زمین کے اوپر جتنی بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، جیسے کہ پہاڑ، اس کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے درخت، ان کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ بڑے بڑے سمندر، ان کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان بالکل ہی کم تر مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ انسان ذات میں اللہ کے سامنے بہت ہی چھوٹی اور حقیر مخلوق ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلی صفت ہے اس کے رب ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات میں ہر قسم کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ رب کی صفت کا کیا مطلب ہے؟ رب کے اندر جو ہے 3 چیزیں آتی ہیں، خالق، مالک اور مدبر، یعنی جو پیدا کرنے والا بھی ہوتا ہے، اختیار بھی رکھنے والا ہوتا ہے، اور اس میں تصرف کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے ربوبیت کی۔ سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب، اسی کے لیے ہے بڑائی آسمانوں اور زمین میں، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔
یعنی جو رب ہے وہ ہر طرح سے بڑا ہے رب ہونے کی صفت میں۔ اسی طرح سے باقی تمام صفات میں بھی اللہ تعالیٰ بڑا ہے، جیسے کہ وہ خالق ہے، اس جیسا کوئی پیدا نہیں کر سکتا، نہ ہی چھوٹی مخلوقات اور نہ ہی بڑی مخلوقات۔ وہ العلیم ہے، وہ جاننے والا ہے، اس جیسا کوئی علم نہیں رکھ سکتا۔ وہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، اس جیسا کوئی سن نہیں سکتا۔ وہ المنان ہے، عطا کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، اس جیسا کوئی فضل نہیں کر سکتا۔ وہ المستعان ہے، اس جیسی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ المہیمن ہے، اس جیسی کوئی نگرانی نہیں کر سکتا۔ وہ الملک ہے، اس جیسی کسی کی بادشاہت نہیں۔ وہ الرحمن ہے، اس جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ وہ الحمید ہے، اس جیسی کوئی تعریف کیا گیا نہیں۔ اور وہ الغفور ہے، اس جیسا کوئی معاف کرنے والا بھی نہیں ہے۔ اسی طرح سے باقی تمام صفات میں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ سورۃ شورى میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اس کائنات میں سب فیصلے اللہ تعالیٰ کے چلتے ہیں، خواہ بڑی سے بڑی مخلوقات ہوں پہاڑوں کی مانند، خواہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات ہوں، خواہ حشرات کی مانند ہو یا بیکٹیریاز کی مانند ہو، سب کی زندگیوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی قابض ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے ذریعے بھی انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جان سکتا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اس کے ناموں کا ذکر ہے۔ ان کو سمجھ کر پڑھ کر انسان کو اللہ کی بڑائی کا احساس ہوگا۔ پھر جو اس کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بڑائی عطا کرتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اس نے اپنے رسولوں کو، اپنے انبیاء کرام کو، اپنے صالحین کو، نیک بندوں کو بڑائی عطا کی۔ دنیا میں تو ان کا نام باقی رکھا اور آخرت میں ان کے درجات جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بلند ہوں گے، اور انہی کے لیے خوشخبری دی گئی ہے، کیونکہ یہ ہستیاں وہ تھیں جن کو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی۔ جتنے بھی نیکوکار انبیاء کرام، جتنے بھی رسول تھے، سب کو اللہ تعالیٰ کی پہچان تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں سب سے بڑا ہے، اور ہم اس کے سامنے کمتر مخلوق ہیں، عاجز ہیں۔ اسی طرح سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے تھے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کا نام باقی رکھا، اور اسی طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ وہی وہ ذات ہے جو ہر طرح سے بڑی ہے۔ جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ اللہ کو نہ پکارنے والے اور اس کی عبادت نہ کرنے والے متکبرین میں شمار ہوتے ہیں۔ جی ہاں، متکبرین میں، یعنی تکبر کرنے والوں میں۔ سورۃ غافر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری دعا کو حقیر سمجھتے ہیں، یعنی اس سے تکبر کرتے ہیں، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ تکبر کی تعریف دیکھیے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ نہیں، بلکہ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو قبول نہ کرنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، کمتر سمجھنا۔ انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم مخلوق ہے، جس کو اللہ نے شعور دیا ہے اپنی پہچان کے لیے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں ہر طرح سے چھوٹا ہے۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے سفر میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی ثابت ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ انسان نہیں چاہا، انسان نے کبھی نہیں چاہا میں یہاں پر پیدا ہوں، اس وقت پیدا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کے ساتھ اس کو جہاں چاہا، جیسا چاہا پیدا کیا۔ اس کی زندگی کے سارے فیصلے، اس کی شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے تھی، زندگی میں وہ کیا کیا کرے گا، اسی طرح سے کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کب وہ بیمار ہوگا، کب وہ صحت یاب ہوگا، ہر چیز کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑائی ثابت ہے کہ انسان چاہ کر بھی کسی چیز میں بدلاؤ نہیں لا سکا۔ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا متکبر ہونا ثابت ہے، جبکہ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس رویے کو خود اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر ذلیل ہو جاتا ہے۔ انسانی متکبرانہ رویے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب وہ اپنے آپ کو تکبر کا شکار بنا لیتا ہے، جیسے کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتا، تو وہ متکبرانہ رویوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ چند متکبرانہ رویوں میں سے کچھ رویے کون سے ہوتے ہیں؟ لوگوں کو باتیں سنانا، لوگوں میں عیب نکالنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر کرنے کی کوشش میں لگے رہنا، لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلنا، دھوکہ دہی کرنا، سب پر اپنی مرضی چلانے کی کوشش میں لگے رہنا، سچے جھوٹے الزامات لگانا، بات بات پر غصہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب متکبرانہ رویے ہیں۔ جب ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنی ذات کو بڑا سمجھتے ہیں اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہم اس رویے کا شکار ہو جاتے ہیں۔
انسان کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ تکبر کرنے کے انجام میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وقتی طور پر تو بڑائی مل جائے گی، لیکن کیا ہوگا پھر وہ چلی جائے گی، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ رسوائی اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ کا آزار ہے اور بڑائی اس کی چادر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کو مجھ سے چھینے گا میں اس کو عذاب دوں گا۔ یعنی بڑائی جو ہے کہ بڑائی اللہ تعالیٰ کی چادر ہے۔ جو انسان بڑا بننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس کو عذاب دے گا۔ سورۃ الاحقاف میں فرمایا، بس آج تمہیں ذلت کی سزا دی گئی ہے، کیونکہ تم نے زمین پر ناحق تکبر کیا اور اس وجہ سے کہ تم نافرمان تھے۔ سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آئیے اپنی ذات کی بڑائی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی کو سمجھ کر اس کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس کائنات کے اوپر بھی ثابت ہے، ہم سب کی اپنی زندگیوں کے اوپر بھی ثابت ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس بڑائی کو تسلیم کرنا ہے اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے اور اس کی مخلوقات کے سامنے بھی عاجزانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ آئیے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، جو ہر طرح سے بڑا ہے اور بڑا بن کر رہنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کہ بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کو کیوں پکاریں؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بڑا ہے، اپنی صفات میں بڑا ہے، اسی سے امیدیں لگانی چاہیے، اسی کے اوپر انحصار کرنا چاہیے۔ اس کو چھوڑ کر اس کی چھوٹی کم تر مخلوقات کے اوپر کیوں انحصار کیا جائے؟ کیوں ان سے امیدیں لگائی جائیں؟ کیوں ان کو اپنے لیے سب کچھ سمجھا جائے؟ کیوں ان کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا سمجھا جائے؟ آئیے اللہ کو محبت کے ساتھ الکبیر المتکبر کہہ کر پکاریے، الکبیر المتکبر۔ اللہ کو ان ناموں سے پکارنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، پھر اللہ کی بڑائی پر یقین ہوگا اور اعمال میں بھی بہتری آئے گی، یہ سوچ کر کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ جو چاہے جیسے چاہے میرے ساتھ کرنے پر قادر ہے۔ پھر لوگوں کے متکبرانہ رویوں سے بھی نجات ملے گی۔ کرنے کے کیا کام ہے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر تدبر کرنا ہے اور اللہ سے ڈرنا ہے کہ وہ جو چاہے جیسے چاہے میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ پھر دنیا میں کوئی بھی ہمارے ساتھ تکبرانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہو تو اللہ کو اس نام کے ساتھ کثرت سے پکارنا ہے اور خود کو بھی تکبرانہ رویے سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اور دعائیں مانگنی ہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں تکبر سے بچنا ہے، مختلف دعائیں پڑھنی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے اور خود کو تکبر سے بچانے کی دعا بھی پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، والحمد للہ کثیرا، اور کثرت سے سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔ اللہم لا تجعلنا من المتکبرین، اے اللہ ہمیں تکبر کرنے والوں میں سے نہ بنانا، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام الکبیر المتکبر سے آپ نے جو سیکھا ریفلیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔